نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم ظاہر اور علم باطن پر بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر علم کی بڑی شان کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا وہ دونوں برابر نہیں۔ پھر دین اسلام کی جو ابتدا ہے وہی اقرا کے لفظ سے ہوئی کہ اسلام میں وحی الہی کا آغاز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا وہ اس لفظ سے ہونا ہی دلالت کرتا ہے کہ اسلام کے اندر علم کی اہمیت کیا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو۔ غزوہ بدر کے اندر جب کافر مشرکین کو قید کیا گیا تو آقا پاک علیہ السلام نے ان کے رہا ہونے کی یہ شرط رکھی کہ جو 10 لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرے گا اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس سے ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر علم کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جب ہم تصوف کی روح سے بات کرتے ہیں تو صوفیہ کرام علم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ تو جب ہم علم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، علم ظاہر اور علم باطن، تو سب سے پہلی جو اعتراض اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو باطن علم باطن کی بات ہے یا علم باطن کا لفظ ہے یہ خود سے نکال لیا گیا ہے، قرآن و سنت میں علم باطن کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو لفظ باطن جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی۔ تو جب اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جو کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 21 ہے، 121 ہے، سورہ انعام آیت نمبر 121 میں اور ظاہری اور باطنی گناہوں کو ترک کر، ظاہری اور باطنی گناہوں کو ترک کر۔ اب نعمتیں بھی ظاہری بھی ہوتی ہیں اور باطنی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی ترک کر دو اور باطنی گناہوں کو بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ باطن کا لفظ قرآن مجید میں 12 استعمال ہوا ہے، اور ان آیات کی جب تفسیر میں ہم جائیں گے تو نہ صرف صوفیہ کرام نے بلکہ بڑے بڑے ائمہ حدیث، ائمہ مفسرین، فقہا نے جو باطنی نعمت ہے اس سے مراد علم باطن کو لیا، علم طریقت کو لیا ہے، علم تصوف کو لیا ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ علم ظاہر کیا ہے اور علم باطن کیا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ علم ظاہر علم فقہ ہے، علم باطن علم تصوف۔ علم ظاہر میں عبادات و معاملات ہیں، اور علم باطن کے اندر کیا ہے؟ علم باطن کے اندر تزکیہ کا علم بھی ہے، اللہ سے قرب کا علم بھی ہے، اور علم باطن اللہ تعالیٰ کی جناب سے علم کا عطا کیا جاتا ہے، جانب سے علم کا عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا اب ہم سمجھ لیتے ہیں
علم ظاہر کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سبل الاسرار میں جب یہ حدیث مبارکہ رقم کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو فرماتے ہیں اس علم سے مراد کون سا ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے؟ تو فرماتے ہیں اس علم سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل مراد منہم، اس علم سے مراد علم المعرفت والقربت، اس علم سے مراد اللہ کی معرفت کا علم ہے اور اللہ کے قرب کا علم۔ کہتے ہیں کہ ظاہری علم اس سے زیادہ انسان پہ فرض نہیں ہے، ظاہری علم اس سے زیادہ انسان پر فرض نہیں ہے کہ اس علم کے ذریعے انسان عبادات کو صحیح طریقے سے جان لے، جو عبادات اللہ نے فرض کی ہیں ان سے صحیح طریقے سے اس سے آگاہی ہو جائے اور بجا آوری اسے سمجھ آ جائے، یا وہ کچھ معاملات کو اختیار کرتا ہے تو فقہی علم معاملات سے متعلق جو قرآن و سنت، اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل سے پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ بیع کر رہا ہے تو بیع کے مسائل سے پتہ ہونا چاہیے، یعنی جن جن معاملات کو وہ اختیار کرتا ہے اس کے متعلق اسے ظاہری علم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ظاہری علم بندے کے اوپر فرض نہیں۔ فرماتے ہیں لیکن جو علم فرض ہے وہ علم اللہ تک پہنچنے والا ہے، اور اس کا تعلق علم باطن سے، اس کا تعلق کس سے ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اس کا تعلق علم معرفت سے۔ شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے قوت القلوب، قوت القلوب، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم تمہیں علم پر اس وقت تک اجر نہیں عطا کرے گا جب تک تم اس پر عمل نہ کرو۔ بہت زیادہ علم حاصل کر لینا یہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے اوپر فرض۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم اس پر عمل کر سکو، اور فرمایا اللہ کی قسم تمہیں علم پر اس وقت تک اجر نہیں عطا کیا جائے گا جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ اپنی کتاب الفقر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت زیادہ عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے عمل کا بیج اپنے دل میں کاشت کیا ہوا، وہ جس قدر علم حاصل کرتے تھے اس قدر اس پر عمل کرتے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پورے عرب کے اندر کتنے لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے۔ حضور علیہ السلام نے کون سی کتابیں پڑھائیں صحابہ کو؟ کوئی کتاب نہیں پڑھی سوائے ایک کتاب کے، وہ قرآن کریم، اور اس کے بھی صفحات سورۃ مصطفیٰ، اس کے سفینے کیا تھے؟ قرآن لکھی ہوئی سورۃ مصطفیٰ نہیں، قرآن لکھا ہوا تو نازل ہوا نہیں تھا، اس میں بھی حکمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل جب نازل ہوئی تو لکھی ہوئی نازل ہوئی، قرآن وربلی آیا، قرآن وربلی آیا، اور باقی کتابیں یکبارگی نازل ہو گئیں، لیکن قرآن 23 سال کے عرصے پر قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر مشتمل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ وربلی کیوں آیا؟ کچھ صحابہ تھے جو اسے لکھتے تھے، کتابت کرتے تھے، کاتب وحی تھے، باقی صحابہ قرآن کس سے پڑھتے؟ ان کے صفحے کون سے تھے؟ وہ کون سے صفحے تھے جن سے وہ پڑھتے تھے قرآن مجید کو؟ وہ صفحے سورۃ مصطفیٰ علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو تکتے رہتے، آپ فرماتے رہتے، قرآن ان کے سینوں میں اترتا رہتا۔ اور نہ صرف علم ظاہر اس سے عطا ہوا بلکہ علم باطن کی سینوں، بہت سا علم باطن کے بھی اس کا جو سمندر ہے وہ صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سب کا جاتا ہے۔ اور میں کوئی خوش چیز ایسی نہیں، کوئی طرز زندگی جو ہم نے قرآن میں بیان۔ اب علم ظاہر اور علم باطن کیا ہے یہ سمجھیں۔ علم ظاہر
میں عبادات و معاملات آ جاتے ہیں، اعمال ظاہر آ جاتے ہیں، تمام عبادات آ گئے، تمام معاملات آ گئے، اعمال ظاہر آ گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے چیزیں آ گئے۔ جبکہ علم باطن کی دو تشریح ہے، ایک عمومی تشریح ہے اور ایک خواص کی تشریح ہے۔ عمومی تشریح یہ ہے کہ علم باطن سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علم باطن سے مراد باطنی اعمال ہیں، اور فرماتے ہیں باطنی علوم ہیں جن پر باطنی اجزائے جسمانی یعنی قلب سے عمل ہوتا ہے، جس پر دل عمل کرتا ہے۔ کون کون سے؟ ایمان ہے، تصدیق ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، معرفت ہے، توکل ہے، محبت ہے، رضا ہے، ذکر ہے، شکر ہے۔ یہ تمام اعمال ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ یہ قلب کے اعمال ہیں کہ قلب کے اندر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، قلب کے اندر شکر کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، قلب کے اندر صبر کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، توکل کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس سب کا تعلق علم باطن سے۔ وجود کے اندر سے خصائل رذیلہ کیسے پاک ہو سکتے ہیں، یعنی نفس پہ کنٹرول کیسے آ سکتا ہے، حرص کیسے ختم ہو سکتا ہے، ہوس، غضب، اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے وجود کے اندر سے ہو سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی جگہ صبر، شکر، یقین، محبت الہی، توکل، صدق، یہ ساری جو اچھے جو ہے وہ اعمال کی طرف رغبت دینے والے کیفیات ہیں، یہ کیسے قلب کے اندر جگہ پا سکتے ہیں۔ ان سب کا تعلق علم باطن سے۔ لیکن علم باطن کی ایک اور شرح بھی ہے، اور اس پر میں آپ کو آیات اور احادیث پیش کروں۔ وہ یہ ہے، علم باطن کے بارے میں بات ہوگی۔ اب علم باطن کسے کہتے ہیں؟ علم باطن کا دوسرا نام علم لدنی ہے۔ علم باطن کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم لدنی ہے۔ اب علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی اور علم باطنی ایک ہی بات ہے، جسے علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب میں من جانب اللہ آتا ہو، وہ علم جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب میں من جانب اللہ آتا ہو۔ اب دوسری ایک بات سمجھ لیں، علم ظاہر وہ ہے جو اکتسابی ہوتا ہے۔ علم ظاہر وہ ہوتا ہے جو اکتسابی ہوتا ہے، آپ اکتساب کرتے ہیں۔ یعنی علم ظاہر آپ کو کس سے نصیب ہوتا ہے؟ عقل سے اور حواس خمسہ سے۔ کوئی چیز کتاب ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں دماغ کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ حواس خمسہ نے انفارمیشن دی، قلب نے اس کا انالیسس کیا، اور وہ علم آپ کو حاصل ہوا۔ یہ علم وہ ہے جو آپ کی آنکھ نے دیکھا، یا کچھ کان نے سنا، یا کچھ ہاتھ نے پکڑا، عقل کو اس کی اطلاع دی، عقل نے اس کا انالیسس کیا اور اس کو علم کی شکل میں آپ کو پہنچا دیا، آپ کے اندر وہ علم پہنچ گیا۔ یہ علم ظاہر ہے جو اکتساب کیا جاتا ہے، جسے علم اکتسابی کہتے ہیں۔ لیکن ایک علم وہ ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں، کوئی شے آپ کے حواس میں نہیں آئی، کوئی شے آپ کی عقل میں بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شے کو، اس علم کو بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی آپ کی محنت و مشقت کے آپ کے قلب پر القاء کر دیا۔ ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں، اور ایسے علم کو علم باطن۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ سورۃ الکہف میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا کہا، تو وہاں اس بات کو بیان کیا کہ وہ میرا بندہ ہے، اور اسے میں نے اپنے ہاں سے ایک خاص علم لدنی عطا، علم لدنی عطا۔ اچھا، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ وہ علم ہے جو کسی سے سیکھا سکھایا۔ اب اس علم کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ کو مستد احمد بن حنبل میں بھی ملے گی, ترمذی شریف میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے یہ حدیث مبارکہ, نہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حارث بن نعمان, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ کو نہایت حسین و جمیل صورت میں دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورت میں, میں نے اپنے رب کو بہت حسین و جمیل صورت میں دیکھا. خواب کی کیفیت کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا میں فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت بھی ہے اور یہ مستد احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عالم بالا میں فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لائق اپنے ہاتھ کو میرے کندھے پہ رکھا, اپنی قدرت کی جو انگلیاں تھیں ان کی جو پورے تھیں وہ میں نے اپنے قلب میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے, وجود سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں تو فرمایا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. اور فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو بھی علم تھا اللہ نے مجھے عطا. زمین و آسمان کے درمیان جو بھی علم تھا اللہ نے مجھے عطا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی علم تھا اللہ نے مجھے عطا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ علم کس طرح حاصل؟ یہ علم جو ہے وہ کسب کے ذریعے حاصل, حواس کے ذریعے حاصل, یا عقل کے ذریعے حاصل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے کیا ان کا کوئی استاد ہمیں کسی روایت میں ملتا ہے کہ کوئی استاد ان کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے پڑھا ہو, موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پڑھا ہو, عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پڑھا ہو. یہ تمام انبیاء وہ تھے جنہیں اللہ نے اپنے خاص علم لدنی عطا. ٹھیک ہے, تو علم لدنی کیا ہے اور اس پہ اب اور روایات دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے 2 طرح کا علم حاصل کیا. میں نے آقا علیہ السلام سے 2 طرح کا علم حاصل کیا. ایک علم تو وہ ہے جو میں نے عوام میں بیان کر دیا, ایک علم وہ ہے جو میں نے عوام میں, اور ایک علم وہ ہے کہ اگر میں عوام میں بیان کروں تو میری گردن کو کاٹ دیا جائے, میری گردن کو کاٹ. انہوں نے بھی علم کتنے بیان کیے؟ 2 طرح کے علم ہیں, ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے, مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علم 2 طرح کے. علم کتنے طرح کے ہیں؟ ایک علم لسان ہے جو کیا ہے؟ حجت ہے میرے بندوں پر, حجت ہے. ایک علم لسان ہے جو حجت ہے اللہ کے بندوں پر. ٹھیک ہے, یعنی ایک علم وہ ہے جو سفینوں سے سفینوں میں منتقل ہوتا ہے, جسے ہم کتابوں سے پڑھ کر حاصل کرتے ہیں. اور فرمایا ایک علم قلب ہے, اور ایک علم قلب ہے, اور فرمایا نفع پہنچانے والا علم تو علم قلب ہے. نفع پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ جو علم ظاہر ہے, جو علم لسان ہے, وہ کیا ہے؟ حجت ہے کہ ہر کسی کو حاصل کر دیں. علم ظاہر عبادات کے معاملے میں, معاملات کے معاملے میں وہ سارا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور ایک علم قلب ہے جو قلب سے پھوٹتا ہے, اور فرمایا وہ کیا ہے؟ نفع پہنچانے والا علم, علم قلب. نفع پہنچانے والا علم کیا ہے؟ قلب, جو قلب سے پھوٹتا ہے.
ایک علم وہ ہے جو سفینوں سے سفینوں میں منتقل ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، جو نگاہ سے ادا ہوتا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا۔ جو علم قلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلب سے جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ اچھا آگے اس کو سمجھیں۔ شیخ ابو طالب مکی نے، اب ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، تم مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، لیکن جو حضور نے مجھے راز کی باتیں بتائی ہیں میں نہیں بتاؤں، جس کو صوفیاء کہتے ہیں خاصاں دیگر آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیری پکا محمد بخشا کتے آگے دھر۔ ہر چیز روایت میں نہیں آ گئی، ہر چیز روایت میں نہیں آ گئی۔ اگر ہر چیز روایت میں آئی ہے تو میں آپ کو ایک اور دو باتیں بتاتا ہوں۔ جو بندہ جو اس کا اہل، ایک وہ باتیں جو حدیث میں آ گئی، روایت میں آ گئی، تمام کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہر کسی کو بتانے والی نہیں، وہ صحابہ نے ان خاص صحابہ کو بتائی اور ان کو بھی کہا کہ ہر کسی کو نہیں بتانا، انہوں نے تابعین کو بتایا، انہوں نے تابعین کو بتایا، اور وہ اہل تصوف کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ایک علم وہ بھی ہے۔ اچھا اگر اس کی دلیل کیا ہے؟ مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 12 سال میں سورہ بقرہ کے علم اور مطالب کو سیکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے تمام مضامین کو کتنے عرصے میں سیکھا؟ آقا علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے تمام مضامین کی تفاسیر، سورہ بقرہ کے تمام مضامین کے ظاہری اور باطنی جو علوم ہیں وہ سیکھے، اور فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جو علوم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال سیکھ کر 12 سال جب میں نے سیکھ لیے تو میں نے اونٹ ذبح کی اور صحابہ کی دعوت دی۔ اچھا علم تفسیر میں دیکھ لیں کتنی روایتیں سیدنا عمر فاروق کی، خود تحقیق کریں۔ علوم الحدیث میں کتنی روایتیں، حضور سے اتنا علم سیکھا تو کتنا بیان کیا۔ آج شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ کا وصال ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں علم کے 10 میں سے 9 حصے اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر فاروق علم کے 10 میں سے 9 حصے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو وہ اس صحابی نے عرض کیا، جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو بڑے بڑے ذلیل القدر صحابہ موجود ہیں، آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری مراد وہ علم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، میری مراد وہ علم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو علم الہی ہے، اور ادھر علم الہی سے مراد علم باطن ہے۔ اچھا اسی طرح علم کے اندر جو سب سے کمال حاصل ہوا فقر میں اور علم میں جو سب سے کمال حاصل ہوا وہ مولا علی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام آیات کا ظاہر بھی عطا کیا اور باطن بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام آیات کا ظاہر بھی عطا کیا اور باطن بھی عطا کیا۔ اور آخری روایت میں جو آج پیش کرتا ہوں، آخری روایت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا، دیکھیں علم وہ نہیں ہے جو صرف عقل کے ذریعے ہے، علم وہ نہیں ہے جو صرف حواس کے ذریعے ہے، بلکہ علم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قلب بھی ہے۔ ایک ذریعہ کیا ہے؟
کل کی ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں، دو شعر ہیں اقبال کے، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کچھ کہتا ہوں جو سامنے آنکھوں کے آتا ہے. یا وہ کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. پوری کائنات اس کے اندر ہے، جس کو سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دال دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے بنج مہانے ہوں، 14 طبق دلا دے اندر تمبو وانگن ٹانے ہوں، جو دل دا محرم ہوئے حضرت باہو سو ہی رب پہچانے ہوں. کہتے ہیں کہ تمام کائنات اس دل کے اندر موجود ہے، پوری کائنات اس دل کے اندر ہے، 7 زمین 7 آسمان دل کے اندر ہے، بلکہ تمبو کی ایسی طرف جو دل کی حقیقت کو جان لیتا ہے. اب اس کی ایک میں روایت پیش کر رہا ہوں، اور یہ روایت بھی مسند احمد کے اندر بیان ہوئی. اب اس روایت کو سنیے گا. سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری صبح ایمان کی سچے ایمان کی حالت میں ہوئی، آج میری صبح ایمان کی حقیقت کو جاننے کی حالت میں ہوئی ہے، سچے ایمان کی حالت میں ہوئی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو جو کہہ رہا ہے کہ سچے ایمان کی حالت میں تو نے صبح کی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. یہ آپ علیہ السلام کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میری صبح ایمان کی حالت یہ تھی کہ میرے نفس نے دنیا سے منہ پھیر لیا، میرے نفس نے دنیا سے منہ پھیر لیا، اور فرمایا کہ میں رات پر جاگتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں. میں رات پر جاگتا ہوں، میرے نفس نے دنیا سے بے رغبت ہو گیا. ایمان کی حقیقت بتا ہے، میرا نفس دنیا سے اللہ کی محبت کا غلبہ آ گیا. جس کو کہتے ہیں نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج ہمیں نوٹوں کی قدر ہے، آج ہمیں لوگوں کی قدر ہے، آج ہمیں اچھے کھانوں کی طرف دلچسپی ہے، لیکن جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس کے نظر میں یہ سب چیزیں پھیکی ہو جاتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے جو ایک تعلق کی لو ہے، وہ ایک کہا میں نے کیسے ایمان کی حقیقت میں صبح گزاری. میرے ایمان کی حقیقت کیا تھی کہ نفس میرا دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اور فرمایا میں راتوں کو جاگتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کثرت سے عبادت کرتا ہوں، اور دن بھر میں رات کے آنے کی پیاس میں رہتا ہوں کہ پھر مجھے وہ موقع ملے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ عبادت کروں. تو فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ گویا میں عرش الہی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. مسند احمد کی حدیث اور تصوف کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا میری کیفیت یہ تھی کہ گویا میں عرش الہی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اہل جہنم کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں. یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ اپنا اس مشاہدے کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں جنتیوں کو جنت میں ملتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اس ایمان کی حقیقت کو بیان کیا. تو روایت میں آتا ہے اے حارثہ تو نے دیکھ لیا، اب اسے مضبوطی سے تھام لے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تجھے عرفان الہی کی دولت نصیب ہو. یہ کیا ہے؟ یہ علم باطن ہے. کیا وہ حواس کے ذریعے اس علم کو حاصل کر سکتے تھے، اس بات کو حاصل کر سکتے تھے؟ کیا وہ عقل کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے تھے؟ یہ دولت انہیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ یہ قلب کے ذریعے انہیں عطا ہوئی. تو یہ علم ظاہر اور علم باطن پر مختصر سا میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک رکھ دوں کہ یہ علم ظاہر اور علم باطن یہ کوئی متصادم چیز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علم باطن جو علم ظاہر کی مخالفت کرے فرمایا وہ باطل. علم باطن کی کسوٹی بھی کیا ہے؟ شریعت. کلو طریقت ردت و شریعت فائزی کا ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے وہ کیا ہے؟ بے دینی ہے. اس پر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. وہ فرماتے ہیں علم باطن مکھن ہے، علم باطن مکھن ہے، علم ظاہر دودھ ہے. علم باطن کیا ہے؟ مکھن ہے، علم ظاہر دودھ ہے. بھلا دودھ کے بغیر مکھن کہاں سے آئے؟
دودھ کے بغیر مکھن، دودھ ہوگا تو مکھن نکلے گا. تو علم باطن آگے کی چیز ہے. جب بندہ ظاہری علم پر، ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ عبادات کو چھوڑ دے، معاملات کو چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے اور علم باطن کی طرف بڑھ جائے، نہیں. علم ظاہر پر جب بندے کو دسترس حاصل ہو جاتی ہے تو علم باطن کا سفر شروع ہوتا ہے. علم باطن کا وضو علم ظاہر ہے. تو اس بات کو میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی وہ بات نہیں ہے جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المنقذ من الدلال میں یہ بات کہی کہ جب بندہ علم باطن میں آتا ہے تو سلک سلوک کی راہ میں ابتدائی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اسے انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے ملاقات اور مصافحہ نصیب ہوتا ہے اور وہ براہ راست انبیاء اور اولیاء سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ایک بات وہ ہے جو علم کی حد تک بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں علم عامہ گفت و شنیدس، عام لوگ کا دین یہ ہے سنی سنائی بات کرتے ہیں. دین خاصہ گفتن کی دید، خاص لوگ کا دین یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بات کرتے ہیں.